صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی. یہ آج جو رات ہے یہ معراج شریف کی رات ہے. اس رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ شریف سے مسجد اقصی تک یہ زمینی سیر کرائی. کیا کہا؟ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ لیلم کا مطلب کہ رات کے تھوڑے سے حصے. حالانکہ مفسرین کرام اور جو علماء کرام اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا جو رستہ تھا وہ اگر گھوڑوں یا اونٹوں پر جاؤ یا کوئی لوگ جو جاتے تھے تو ان کو 2 مہینے لگ جاتے تھے. اللہ پر فرمایا لیلم، تھوڑی سی رات میں. کیا عظیم معجزہ ہے. تو اللہ پاک نے ان کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کے بارے میں اپنا بہت ہی انوکھا واقعہ بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کیسے، یہ بہت ہی مشہور روایات ہے کہ ایک دفعہ کیسے روم کے جو دربار تھا تو اس میں نا ہلچل مچی ہوئی تھی. تو اس میں نا اس کیسے روم کے بادشاہ نے کہا کہ جو مکہ کا سردار ہے اس کو بلایا جائے. تو اس وقت ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کو بھیجا گیا. جب وہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایسی باتیں کروں گا جس سے ان کا ذہن خلل میں آئے، ان کا ذہن اس چیز کو قبول نہ کرے. میں ایسی چیز بتاؤں کہ یہ غصہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس نے کہا کہ جب میں دربار پہ پہنچا تو جب انہوں نے کہا بات چیت شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نے ایک اور عجیب اور انوکھا واقعہ سنا ہے. اس نے کہا کون سا میں نے واقعہ سنا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے جو اس مسلمانوں کے نبی ہیں، رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آج مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر عرش معلیٰ، پھر کرسی، پھر میں اللہ پاک کا دیدار کر کے آیا ہوں. تو وہ پریشان ہو گئے. ابھی جب سفیان نے یہ بات کی کہ تھوڑے سے حصے میں حرم شریف سے اقصی مسجد تک انہوں نے سیر کی، اب بھی کیسے روم کا جو بادشاہ اس نے بات کر ہی رہا تھا کہ پیچھے ایک راہب بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بے چین ہو کر میں یک لخت بول اٹھا. تو میں نے کیا کہا، میں نے ان کو بتایا کہ ایک رات ایسی آئی کہ میں جب مسجد اقصی بند کر رہا تھا تو اس کا جو مین دروازہ ہے میں نے جب اس کو بند کیا تو وہ بند نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. میں نے بڑی کوشش کی، پھر میں نے آس پاس کے لوگوں کو بلایا کہ آؤ بھائی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا. تو انہوں نے دروازہ بند نہ ہو. پھر بڑھائی کو بلایا گیا جو اس وقت اس چیز کا کام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کی جو چھت ہے نا یہ نیچے آ چکی ہے، اب یہ دروازہ نہیں بند ہوگا، اب یہ صبح ہی دیکھیں گے. تو اس نے کہا کہ راہب نے کہا کہ میں نے اسے ہی چھوڑ کے میں چل پڑا. میں چلا گیا تو جب میں صبح ہوئی نا، جب میں نے دروازے سے اندر داخل ہوا تو مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی. میرے اندر سے آوازیں آنے لگی عجیب و غریب، اور مجھے اتنی سکون میسر ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس وقت اس نے کیسے روم کے بادشاہ کو بتا رہا تھا اور ابو سفیان بھی سامنے بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا، اور پھر میں نے باہر دیکھا تو مجھے ایک جانور کے آثار بھی نظر آئے کہ یہاں پر جانور بھی آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں جب اندر آیا مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی. تو اسی مقام پر جب میرے پیر و مرشد خواجہ پیر سید نصیر الدین نصری شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ و علیہ الرحمہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ان کی نے یک لخت قلم اٹھا. انہوں نے ایک شعر لکھا کہ چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا آج کی رات. اس نے کہا کہ جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، تو میں نے کہا یوسف تو کہاں، وہ نبی کہاں، وہ کیا عظیم شان. اس نے کہا کہ پھر رات ہوئی تو میں نے جب دروازہ بند کیا، آرام سے دروازہ بند ہو گیا، میں پریشان ہوا. میں اور
میرا یقین پختہ ہونے لگا کہ واقعی جو آثار، جو یہ مجھے پیشن گوئیاں آ رہی ہیں، کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ واقعی اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے یہاں پر۔ ایک اور شعر مجھے اپنے پیر صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، کہ حضور مقتدا بن رہے تھے، وہ جو مقتدی تھے وہ دیکھ رہے تھے، جو پہلے آئے تھے وہ مقتدی، جو بعد میں آئے وہ مقتدا۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے نبی کی شان ہے۔ آج رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے، تو اس روایت میں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اور پریشان ہوں، میں نے کہا میں نے کیا بات کرنے آیا تھا، الٹا کیا بات ہو گئی۔